السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. جی آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آداب سکھائے جاتے ہیں قرآن پڑھے وقت، مینڈری ہے کہ بھائی باوضو رہنا اور سر پہ ٹوپی رہنا، لیڈیز ہے تو ان کے سر پہ دوپٹہ رہنا، قرآن نیچے ہے تو آپ اوپر نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو جتنے بھی آداب سکھائے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، اور کہاں تک یہ صحیح ہے، کہاں تک اس کا وہ وجود ہے اپنے کوئی دین میں؟ پروف قرآن اور حدیث سے کیسے؟ جی. ہاں ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میٹر تو بہت چھوٹا ہے، جواب بھی بہت آسانی سے دے سکتے، لیکن میں جانتے بوجھتے تھوڑا سا اس کو پھیلاؤں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں اور کون سی باتیں ہیں جو اس کو بتائے بغیر اگر میں ڈائریکٹ جواب دوں کہ بھائی یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے تو جواب آپ کے پاس آ گیا، لیکن واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ تو میرے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹوپی پہننا، بچیاں جو ہے دوپٹہ ڈال لینا، باوضو رہنا، کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے قبلہ رخ ہو کے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن نیچے ہے، اگر میں نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بے حرمتی والی بات ہے. تو یہ سارے کنڈیشنز، یہ ساری باتیں کس وقت زیادہ سوٹیبل ہیں؟ ایک بڑی پرسنالٹی آئی ہوئی ہے آپ کے گھر پہ، کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صوفے پہ بیٹھ گئے، تو کیسا لگیں گا آپ کو کہ بھائی ارے یہ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور میں جو ہے اوپر بیٹھا ہوا ہوں بدتمیزی سے. ان کو بھی برا لگ سکتا، آپ کو بھی برا لگ سکتا. لیکن اب میں آپ سے اتنا کلوز ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو معلوم ہے آپ کے دل میں کوئی بے عزتی کرنا یا پرپزلی آپ میرے کو انسلٹ کرنے کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے، ایسا تو نہیں ہے. اس کے بہت سارے پہلو نکلتے. تو پہلے آپ اپنے دل کا جائزہ لے کے دیکھیے، کیا آپ قرآن کی بے عزتی کرنے کے لیے ایسا کر رہے؟ نہیں نا، بات ہی ختم. بخاری شریف کی پہلی روایت یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. اب ذرا پلٹیے. بہترین بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کبھی بتائیں؟ ٹوپی پہنو، دوپٹہ اوڑھو، اور یہ کرو اور یہ کرو. جہاں بات صلاح کی آ رہی ہے، صلاح، نماز الگ ہے، صلاح الگ ہے، میں بار بار سمجھا رہا ہوں. صلاح تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے. اگر اللہ بھی بندوں سے تعلق جوڑ رہا ہے تو قرآن کے ذریعے سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کے ذریعے سے نبی پہ تعلق جوڑ رہا ہے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اس کے فرشتے بھی. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب صلاح اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتے وقت آپ کو صاف ستھرے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو قرآن سمجھنا ہے. آپ کلاس میں ہیں تو بچوں کو ڈسپلن سے بٹھایا جاتا، اچھے کپڑے پہنائے جاتے، صاف ستھرے ہو کے آنا ہے. ایک بچہ بازو والا آپ کو ڈسٹرب کر رہا، تو آپ ایک بڑی میٹنگ میں جاتے، اگر وہ میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں فریش نہیں ہو کے گئے، کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سامنے بڑا آفیسر ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ویسے ٹائم پہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون. سورہ نساء آیت نمبر 43. میں پڑھتے ہوئے بات کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے آ رہے ہو، جب تم کو اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، وانتم سکریٰ، اور پیے ہوئے ہیں، تو قریب بھی نہ پھٹکو. حتی تعلموا ما تقولون، تمہارا برین میری طرف ہونا چاہیے. اسی لیے بڑے بزرگ سمجھائے، انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض وحنیفا وما انا من المشرکین. یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ چیز، لیکن اچھی بات ہے ہم پڑھ لیں کہ میں اپنی پوری توجہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تیرے مخاطب ہوں. انی وجہت، میں نے اپنی پوری توجہ تیری طرف کر لی ہے، وجہا، تیری توجہ کی طرف. للذی فطر السماوات، اس کی طرف جس نے آسمان اور
زمین کو پیدا کیا. وہ حنیفہ، میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ تیرے ساتھ ہوں. حنیفہ فل آف کنسنٹریشن، میرا دل، دماغ، میری روح، میری آتما، میری تڑپ، میری محبت سب تیری طرف ہے. اور وما انا من المشرکین، یہاں اللہ تعالیٰ شرک بول رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا دماغ دوسری طرف جانا شرک ہے. یہ کہ تم میرے سے بات کر رہے ہیں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، میں تم لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، تم بازو والے سے بات کریں، میں تم لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، تم کچھ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میرے ہی لیکچرز کے کسی ایک پوائنٹ پہ تمہارا دھیان کہیں ادھر چلے گیا، باقی کے ورڈز تم نہیں سن رہے میرے. ہلو ویئر آر یو بولتی ٹیچر، یو آر فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسینٹ. یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر. اب آگے بتا رہا ہے اور کون سی حالتوں میں تم نماز کے قریب مت آؤ. دیکھو آپ، ولا جنوباً، جنابت کر کے بھی میرے پاس مت آؤ، بیوی کے ساتھ مل کے بستر کر کے مت آؤ. الا عابر السبیل، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو اور قریب آسان ہو جاتا. جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. نماز تم کو اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزر رہے، راستہ ہے، قافلے جا رہے ہیں، رک گئے، پانی نہ ملے، اور اگر ایسا ہو تو بیمار، یا پھر بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، پیشاب پخانے کی بات ہو رہی ہے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، جسٹ ٹچنگ، اور پھر پانی نہ ملے، تو صاف مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں پر، ہاتھوں پر مسح کر لو. سمپل ہے. دیکھو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. یہ مینڈیٹری ہے. قرآن سامنے آ گیا، ریزن بتا دیے آپ کو، ہر چیز کلیئر کر دیے. یہ مینڈیٹری ہے. وہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جاؤ. لیٹ کے ہاتھ اٹھا کے خالی کرو. ہاتھ نہیں اٹھا سک رہے، خالی منہ سے بولو. منہ نہیں کھل رہا ہے، دلی دل میں پڑھ لو. کنڈی بھی نہیں گھوم رہی ہے تمہاری، پلکوں سے پڑھو. میں ایسا کھڑا ہوا ہوں، ابھی رکوع کر رہا ہوں، ابھی سجدے میں جا رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف پلکوں سے، لیکن پڑھو. اور پڑھو تو سمجھ کے پڑھو. حتیٰ تعلموا ما تقولون. پھر آگے الگ الگ طریقے سے بھی سمجھا رہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا بول رہے ہیں، وہ کام کیسا کریں گے تم، بس بولے چلے جا رہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں بتایا، 17 نمبر کی سورت، 36 نمبر کی آیت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. دیکھو کسی چیز کے اوپر ایسا مت لگ جاؤ، کسی چیز کو مت بولو، کوئی کام ایسا مت کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نفاق کی پہلی نشانی ہے کہ تم بول رہے ہیں کچھ اور، دل کہیں اور ہے، دماغ. اکثر لوگ بولتے، اور بڑے بڑے علماء، مفتیان اکرام یہ جواب دیتے کہ آپ آگے کھڑے ہو گئے نا اللہ کے سامنے، بس اللہ کا کام ہو گیا. اچھا، پھر اب ضرورت نہیں ہے اللہ کی. ارے ماں، بلایا جا رہا ہے بھائی فل کنسنٹریشن کے لیے، آپ کو تعلیم دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ کو کیا پڑے گی؟ یہ تو منافقین کی صفت بتائے اللہ تعالیٰ سورہ منافقون 63 کی پہلی آیت، کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ واللہ یشہد انک، واللہ یعلم انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون. اے نبی، آ کے کہتے ہیں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ پہ ایمان لا لیے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹے ہیں یہ لوگ. اللہ گواہی دیتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ ان کے دل میں ہے نہ دماغ میں ہے. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ بس آپ کو ایک گولی ڈال دی گئی کہ بھائی یہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب، یہ پڑھیں گے تو اتنے 10 نیکیاں ملیں. وہ اگر کبھی بولے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہمارے نبی کی پرسنالٹی کو سامنے رکھے تو ایسی باتیں تو کرتے ہی نہیں ہم، جس سے امت کا دماغ ہی بھٹک جائے، خالی نیکیوں کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے قرآن پڑھے. ایسا نہیں ہے. وہاں بات یہ سمجھانا مقصود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم اس کا ایک حرف بھی پڑھو تو ٹوٹلی اسٹڈیز کی طرف، نالج کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دماغ لے جا رہے ہیں لوگوں کا. اگر ایک لفظ سیکھ لیں گے، سامنے بدو ہے سب، اکثریت، کہ تم ایک حرف سیکھ لیں گے تو تم کو کم سے کم لائف میں 10 نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، اچھے کام کرنے کا. علم حاصل کریں گے تو کام کریں گے نا. حسنات کیا چیز ہے؟ اچھے کام.
سیئات کیا ہے؟ برے کام. تو تم جب علم حاصل کریں گے تو برے کاموں سے بچیں گے. علم حاصل کریں گے تو یہ ہوگا. اچھا میں اسی کو کنٹینیو کر لیں گے نا. کتنا منٹ ہوئے بیٹے؟ 10 منٹ. کوئی مسئلہ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دوسرے رخ کی طرف لے جا رہا ہوں میں بات کو پورا. میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی کے اندر پورا جواب ہے. دیکھو واٹ از دا ریزن بھائی آپ قرآن کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت سارے جوابات مل جائیں گے. آپ ہی دیتے ابھی جواب، میں پوچھا ٹائم ویسٹ ہوگا اس لیے آپ کے جوابات ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں جتنے لوگوں کا انٹرویو لیا، بھائی قرآن کیوں پڑھیں؟ ثواب ملتا. قرآن پڑھنے کیوں؟ نیکیاں ملتے. تو آپ کو نیکیاں دنیا میں چاہیے، آخرت میں خالی لکھے ہوئے نمبراں چاہیے؟ لکھے ہوئے نمبر تو کام کرنے پہ ہے، رٹا مارنے پہ نہیں ہے. آپ ایک آنسر، کوشچن کا آنسر ڈاکٹر کا، انجینئر کا رٹا مان لیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے کیا؟ چلو دنیاوی حساب سے مل جائیں گے، لکھ دیں گے تو ٹیچر یہ سمجھے گی اس کے اندر قابلیت ہے بول کے جواب لکھا. لیکن اب جب آپ آپریشن تھیٹر میں آئیں گے، جب پروجیکٹ پہ جائیں گے تو انہیں بولے یار رٹا مار کے پاس کرے کیا؟ تمہارے اندر نالج تو ہے ہی نہیں. سرٹیفکیٹ میں بھلے آپ فیل ہو گئے ہوں گے، آپ ایگزام کے دن جاتے وقت آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، آپ ایگزام نہیں لکھے ہوں گے، لیکن اگر آپ پورے 4 سال 5 سال اسٹڈی کریں صحیح طریقے سے انجینئرنگ کی، تو آپ پڑھا کے ایک دوسرے کو انجینئر بنا سکتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ سمجھ ہے، کوالیفیکیشن ہے، سرٹیفیکیشن نہیں ہے. خالی رٹا مارنا، زبان سے بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک مریض کو ٹیبل پہ لٹا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے بچے کو جو ہے اس وقت اپینڈکس کی شکایت ہو گئی ہے، اب آپ ذرا تصور کریے میں چاقو لے رہا ہوں، چھری لے رہا ہوں، آپ کے بچے کا پیٹ کاٹ رہا ہوں، اس میں سے انتڑی نکال رہا ہوں، انتڑی کی گٹھی کاٹ رہا ہوں، پھر ٹانکے دے رہا ہوں، پھر یہ سب ہو رہا ہے، پھر تھوڑا خون ہے، بینڈیج کر رہا ہوں، دوا لگا کے پٹی بن دیا، لے جائیے. ایسا ہو سکتا؟ اس وقت کی پوری کائنات، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمزور عقل کے لوگ ہم لوگ ہیں. توہین کرنے والے قرآن کے ہم لوگ ہیں. بدتمیزی، گستاخی کر رہے ہیں قرآن کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جتنی پریکٹیکل کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے، یہ قوموں کو عروج پہ بھی لے کے آئی، یہ قوموں کو زوال پہ بھی لے کے آئی. برباد کر کے رکھ دی اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہوگا لعنت ہے، بول رہے ہیں سورہ بقرہ 159 میں. اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن سے لوگوں کو گمراہ کرے یا قرآن سے دور رکھے، جو سب کی ہدایت کے لیے آئی تھی. تو اب آپ یہ بتائیے آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے سارے جواب سامنے آ جاتے. کوئی بولتے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بولتے کچھ، کوئی بولتے نیکیوں کے لیے. آپ کو سب سے پہلے جو بات سوچنے کی ہے، باقی کے تو آپ لوگ جتنے سن رہے ہیں میری بات، وہ سمجھ لیجئے اب تک کیا کیا بیوقوفی، کیا کیا غلطی کرتے رہے ہم لوگ. آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے. خود قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، ہدی للمتقین. میں ڈائریکشن دے رہا ہوں پرہیزگاروں کو. پھر دوسری طرف بول رہا وہ کیا ہے؟ ذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن سے نصیحت کرو جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہ رہا ہے. یہ بھی ہو گیا. اور کیا ہے؟ ہدی للمتقین. اس سے ڈائریکشن کہاں کس کو ملے گا؟ جو پرہیزگاری اختیار کریں گے. یہ تمام باتوں کا مطلب یہ ہے قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے، یہ بھی بتا دیا. تو آپ کو قرآن بیسیکلی اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے. ایک غلطی کرے اس کی توبہ کر لیے، معافی مل گئی. اب یہ سزا کے طور پہ نہیں ملی ہے دنیا ہم کو. بولے یہ پہلا امتحان تھا، تم فیل ہو گئے اس کے اندر. اب تم سوری بول رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اچھا خاسرین میں شمار نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، جاؤ تھوڑے اور ٹیسٹا لیتے ہو، جائیے آپ. تو بعد میں زندگی ملی نا ان کو، اچھے کام کرنے کی بھی ملی، غلطیاں کرنے کی بھی ملی. صاف بتا دیے آدم علیہ السلام نے ظلم کیا. اور ظلم کیا ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شرک. آپ بولے سو بات کو میں نہیں سن کے میں اپنی مرضی چلایا تو میں اپنے نفس کو کھڑا کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے. شرک ہے. شرک ظلم، ان الشرک ظلم عظیم. چلیے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پڑھنے کا مین مقصد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. قرآن سیکھنے کا بولنا چاہیے. پڑھنا تو بہت لوگ ہیں، حفظ کرنے کے لیے، تراویحاں پڑھانے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، کوئی مر رہا تو یاسین پڑھانے کے لیے.
اس کا دم جلدی جلدی نکل جانا، اس کے لیے یاسین پڑھتے ہیں ہمارے. تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ مجھے ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، واپس مجھے کہاں جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دنیا میں پیدا کر کے بھیجے گئے تھے، یہ واپس ہمارے کو وہاں جنت میں جانا ہے. تو اب جنت میں جاتے وقت غلاظت لے کے تو میں نہیں جا سکتا، وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. پھر آدم بولے نہیں اب جاؤ یہاں سے نیچے جاؤ، اب امتحانوں کی اب لسٹ لگ گئی، اب تمہارا تم پاس بھی ہوتے فیل بھی ہوتے، دونوں صورتوں میں تمہارے سے امتحانات تو لینے تھے. لیکن پہلے امتحان میں ایک لمٹ دی جاتی نا ہر امتحان کی، 1 گھنٹے کے اندر یہ کوشچن پیپر ہو جانا. تو جتنی بھی عمر ملی تھی جنت میں، جہاں جاؤ پھرتے پھرو، جو کھاتے کھاؤ، سب کر لو. لیکن وہ لمٹ کے اندر اگر وہ لوگ فرما برداری بھی کرتے تو ٹھیک ہے، تم لوگ پاس ہو گئے، دنیا میں جاؤ، اب یہاں سے درجے بلند ہوں گے تمہارے. اور یہ بھی ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں سے غلطی ہوئی، معافی مانگے، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، وہ بھی کلیئر کر دیے قرآن میں، کر کے بولے اب چلو جاؤ، فرسٹ KG میں تو فیل ہو گئے، اب جاؤ پھر میں پروموٹ کر رہا ہوں تم کو، اب لیول 1 سے یا پرائمری سے KG1 میں آ گیا، کنڈر گارڈن سے. کنڈر گارڈن ہے وہ باغ، یہاں آ گئے. اب یہاں فرسٹ لیول میں آپ کو اچھا خالی نہیں بھیجے، پوری باتیں سکھا کے بھیجے، پوری قرآن سمجھا کے بھیجے. 40 سال کی عمر بولتے کچھ لوگ، 35 سال بولتے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو 40 سال میں ملی، حالانکہ پیدائش، لیکن جب دعوت دینے لگے تو ایک 40 سال کا آدمی پورے کا پورا نبی بنا کے اٹھایا جا رہا ہے. ورنہ اماں بابا جو ہے ان کی پرورش، ان کو نہلانا دھلانا سب سکھانا مشکل تھا. پھر ان کے والدین کون تھے، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا تھا. تو ایک ایسے آدمی کو تیار کر کے نبی بنا کے بھیج کے انہوں اپنے بچوں کو جو ہے دعوت دیتے رہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جنت سے ہمارے والد آدم علیہ السلام نکلے، اور ہمارا بھی وہاں پر سوال جواب ہو چکا ہے عالم ارواح میں. وہی سورہ اعراف 172، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی وشہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین. تب یہ یاد دہانی کرانا ہے، وہ یاد دہانی نبی کرا رہے ہیں. سورہ بقرہ 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میں کیونکہ یہ تصور دھیما پڑ گیا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی بار بار وہی آیتیں ریپیٹ کرتے آپ، تو پھر آپ بار بار سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے؟ پھر بار بار وہی چیزیں ریپیٹ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب کے اندر 44-45 مرتبہ 150 مرتبہ ایک لفظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کے بیزار ہو گئے. بار بار ذرا ان کو موسیٰ کی بات یاد دلاؤ، بار بار ان کو ذرا یہ نبی کی بات یاد دلاؤ. کیوں ریپیٹ کریں میں آپ؟ ایک سورہ رحمان، ہر چھوٹی بات کے بعد وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہی بول کے. تو اب آپ یہ الزام اللہ پہ تو نہیں لگا سکتے. یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ یہ 5 دن کے اینٹی بائیوٹک لینا ہے، ایک گولی سے ٹھیک نہیں ہوتے تم لوگ، یہ بتانا ہے وہاں پر. تو یہ باتیں میں اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جنت سے آئے تھے، جنت میں واپس جانا ہے. اس کے لیے میں نے پوری قرآن پہ جو ریسرچ کیا، اپنے بڑوں سے جو کچھ بھی سیکھا پڑھا، مفسرین کو یہ سمجھ میں آیا قرآن کے 3 حصے ہیں. قرآن بیسیکلی تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن. اب پیوریفیکیشن میں اب آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کیا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی باڈی کا پیوریفیکیشن آ گیا. اس کے بعد حتی تعلموا ما تقولون، آپ کی روح، آپ کی آتما، آپ کا نفس، آپ کی مورل لائف، آپ کا دماغ بھی جگہ پہ رہنا، دل بھی جگہ پہ رہنا. تیسرا کیا ہے؟ پیٹ کے اندر حرام نوالا ہے، وہاں ٹھہر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں. آپ کی یہ بات آپ کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جائیں گے. آپ جھوٹ بولتے، آپ وعدہ خلافی کرتے، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، گھر کے کنسٹرکشن میں پورا جعلی مال ہے، اور جو ہے آپ لائٹ چوری کی جلا رہے ہیں، آپ حرام مال کھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ 1 کروڑ وقت بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے کچھ نہیں ہوتا. پہلی ہی شرط لگا دیا اللہ تعالیٰ، اگر واپس جنت میں جانا ہے، تم اگر میرے سے پوچھ رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دیجئے، ڈائریکشن دیجئے اس راستے کی طرف جو استقامت والا ہے.
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ایسے لوگوں کا. یہ میرے کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں اللہ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میرے منہ سے ریپیٹ کروا کے مجھے ریوائز کروا رہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، او کما قال علیہ السلام، کہ لا صلاۃ الا الفاتحہ، تم اللہ سے تعلق جوڑ ہی نہیں سکتے بغیر سورہ فاتحہ کے. تمہارا سوال پہلے ہونا ضروری ہے. اللہ زبردستی آپ کو نہیں دے رہا، پہلے آپ سے قبول ہوا رہا ہے. سوال کرو تم میرے سے. وہ سوال یہ ہے، اہدنا صراط المستقیم. پوری کی پوری قرآن اس کا جواب ہے. کیا ہے؟ ہدی للمتقین. آپ ایک بھی نیکی کر کے مت جاؤ، ایک بھی حسنات میں سے ایک بھی اچھا کام کر کے مت جاؤ، پھر بھی آپ کی بخشش ہوں گی. کیسا؟ ایک برا کام بھی نہیں رہنا. پھر آپ کا شیٹ بالکل کلیئر ہے، کوڑا کاغذ لے کے گئے. ایسا ممکن ہے کیا؟ ہے اب نارمل ہے انہیں. پھر تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آزمائے نہیں اس کو. جیسے جو بچے مر جاتے، جیسا میں اعراف کا سمجھاتا ہوں، ان بچوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ اچھا جنت میں کیوں ڈالیں گے؟ لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی ہم اتنی محنت کر کے جنت میں آئے اور آپ ان کو جو ہے بغیر محنت کے لا لے رہے ہیں. تو وہاں پر ان لوگوں کو سرونٹس کا جاب ملے گا. وہ بچے خدمت گزار لکھا ہوا ہے، ولدان، جو ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے، خوشنما وہ لگائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے. ہو سکتا آپ کے ساتھ وہی بچے رہیں گے جو میرے اپنی بیوی سے جو پریگننسی گر گئی، جو بچے بچپن میں مر گئے. یا پھر جس نے اتنا وعدہ کیا کہ اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فلاں فلاں جا کے میرا نفس جو ہے میرے کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، لہٰذا میرے کو 19 سال میں موت دے دیجیے، مجھے 20 سال میں موت دے دیجیے. تو شعور کی عمر 14-15 سال سے 20 سال کے 5 سال کا ہی حساب ہوگا آپ سے. اور اسی لیول میں رکھیں گے. اگر جنت میں رکھیں تو جنت میں، جہنم میں رہیں گے اس کے بھی درجات ہیں. بڑے گناہ گار تو بہت خطرناک لیول میں رہیں گے. تو اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو موت ہماری آ رہی ہے اس کا ٹوٹلی ہم سے پہلے وعدہ لیا جا چکا ہے، اطلاع دی جا چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بتا دیں گے کہ بھائی میں 100 ایئرس تمہارے لیے رکھا تھا، خودکشی حرام کر دیا تھا، لیکن تم یہ خودکشی کرے. گلے میں پھانسی لٹکا لینا، زہر کھا لینا، چاقو سے اپنا گلا کاٹ لینا ہی خودکشی نہیں ہے. شراب، جوا، یہ نشے کی چیزیں اور یہ چیزیں لے کے اپنے آپ کو ٹی بی کر لینا، اپنے آپ کو بیمار ڈال لینا، صحت کے ساتھ لاپرواہی، خالی چکناہٹ زیادہ کھا لے رہے ہیں، کولیسٹرول ہو جا رہا ہے، میٹھا زیادہ کھا لے رہے ہیں، یہ کر کے، اور وہ چیزیں کھا کے تم وقت سے پہلے مر رہے ہیں، خودکشی ہے. کیا اللہ بتائیں گا نہیں؟ اس کو معلوم ہے آپ کب مرنے والے ہیں، یہ الگ سبجیکٹ ہے، لیکن انہیں بتا دیں گا دیکھو یہ لمٹ میں نے رکھی تھی. آج بھی آپ مدھیہ پردیش ادھر ادھر چلے جائیے، چندی گڑھ وغیرہ چلے جائیے، گاؤں میں رہنے والے ایک گھر میں بھی آپ کو بلو 100 کا ایک آدمی کم سے کم ملے گا. نہیں ملے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 110، 120، 118، 115 سال، 120. اچھا کھیت میں کام کر رہے ہیں، پھر زندگی بھر ایکٹیو رہے، وہی جواری کی روٹی، ایک پیاز مرچی کھائے، کھیتوں میں کام کرے، جا کے اٹھا کے لے کے آئے. یہ سب کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، کہ آپ کو پیوریفائی کر کے جانا ہے اللہ کے سامنے جب تعلق حاصل کر رہے ہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب میں سے سمجھ کے پڑھو جو کچھ تم پہ وحی کی جا رہی ہے. پھر وقیم الصلاۃ، پھر تم تعلق قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. آپ کے پاس نماز نہیں روک رہی ہے آپ کو، کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ نماز کو صلاح سمجھ رہے ہیں. نہیں، نماز تو نمو نما سے بنا ہوا سنسکرت کا لفظ ہے جو بعد میں ایرانی میں آیا، فارسی میں آیا. صرف رکوع اور سجدے کو آپ کو میں بتا دوں گا 5 مرتبہ برابر رکوع اور سجدوں کا ذکر ہے قرآن میں، جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے. میری پوری تحقیق کمپلیٹ ہے اس کے اوپر الحمدللہ. اس میں سے تو رکعتیں بھی نکل گئی، جہری اور سری نماز بھی نکال دیا، بتا دیا کہ بھئی یہ تمہاری نماز ہے بغیر سمجھے گی. لیکن یہ نماز کے اندر صلاح اگر قائم کرنا ہے تو پھر انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے نبی ان کے لیے صلاح مت کرو، ان کی قبر پہ مت جاؤ. ولا تصلی احدا لو استغفر لهم 70 مرہ، تم نماز جنازہ پڑھ کے اس میں ٹھہر کے، اب دیکھو آپ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، پھر بھی نماز بول رہے ہیں ہم، تو ڈائریکٹ ہم صلاح کا ترجمہ کر رہے ہیں.
اب آپ کے پاس 3 پیوریفیکیشن یہ ہے کہ آپ کا باڈی کا پیوریفیکیشن، آپ کے پیٹ میں غذاؤں کا پیوریفیکیشن، اور آپ کے نفس کا، روح کا، اخلاق کا پیوریفیکیشن. پوری قرآن کی آیتیں لے کے 3 خانوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ. ایک چھوٹا سا بارڈر لائن ایک اور ایک بھی ہے، صلاح کیسے سیکھنا ہے، اس کے لیے نماز کا طریقہ، نماز کی شرائط. یہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میں فرائیڈے کو جو ہے غسل کیا، پورا ایک طریقہ ہے بھائی، جمعے کے دن پانی کی بڑی قلت ہے یہاں پر مثال کے طور، تو میں ابھی غسل کیا ہوا ہوں. یہ ہے میں واش روم کے لیے جا رہا ہوں، نمبر 1 نمبر 2 جیسا بھی ہے، فوراً دھو کے آ رہا ہوں. پھر اب آپ پھر کون سا وضو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بتائیے میرے کو، ایک ماں جو ہے بچے کو دھلائی اور اس کی گندگی پوری ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے؟ آپ مہمانوں میں بیٹھتے؟ بچے کے پیمپر اگر بچے کا گندا ہو گیا تو مہمان آ کے بول دیتے بچہ گندگی کر لیا، شاید بدبو سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اتنی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تمہارے کو اگر جو ہے گیسز محسوس ہو رہے ہیں، نماز توڑ کے جانے کا حکم ہے. پیشاب آ رہا ہے مت آؤ نماز کے قریب، موشن آ رہا ہے مت آؤ نماز کے قریب، توڑ کے چلے جاؤ فوراً. وہاں ہمارے پاس ہوا خارج ہو جانے کے بعد توڑ کے جاؤ بولتے سمجھانے والے. ایسا دکھتا کہ اب ہوا خارج ہو گئی، پوری گندگی آپ کر دی ہے صف کے اندر. میں پوری لائف میں آج تک کے 60 سالوں میں ایک آدمی کو بھی میں نماز توڑ کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. گندگی کر کے وہیں ٹھہرے ہوئے اور وہ محسوس کرا برابر. تو آپ تو دوسروں کو ڈسٹرب کر دیے. آپ کے فون کے اندر بیل آف کرنا بھول گئے. آپ وہاں رکعت چل رہی ہے، وہاں بہترین سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پیچھے ایک صاحب کے پاس میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. آپ اللہ سے بول رہے ہیں کہ قیامت میں تیری گلیوں میں محبت ہوگی، میری محبت رسوا ہونے والی ہے. یا محمد رسول اللہ کو بول رہے ہیں، کیونکہ حبیب بولتے ہیں نا، پیارے حبیب، میرے محبوب قیامت ہوں گی تو آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. اب ہم امام صاحب کو سننا ہے، ان کی یہ میرے محبوب کا کنسنٹریشن ہٹ رہا ہے. ٹوٹل بات یہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. ارے میں رات دن قرآن پڑھ رہا ہوں، رات دن لکھ رہا ہوں، اب یہ موبائل میں ہے، میں کیا کروں؟ اچھا کچھ لوگ ایک نیا فتویٰ بھی دے دیے، عربی آیات کے اوپر ہاتھ مت لگاؤ. عربی آیات جب بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو وضو کمپلسری ہے. میں بولتا ہوں عربی آیات کے لیے وضو کمپلسری نہیں ہے، اردو کے لیے کمپلسری ہے، کیونکہ عربی تو آپ سمجھ رہے نہیں. آپ وضو سے رہو، غسل کرو، آپ کو لے کے جا کے جبرائیل علیہ السلام جنت کے نہروں میں سے ڈبا کے لا کے پیٹ ویٹ بھی دھلا کے صاف کر کے لا کے بٹھائے ہوں گے. آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق تو اردو میں پیدا ہو رہا ہے، اس وقت آپ کو کنسنٹریشن کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کتنی چیزیں مینڈیٹری کر دی. میں نیچے لے کے بیٹھا ہوا ہوں، کیا آپ کے دل میں یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا؟ اچھا ایسا بولنے والے خود اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بتا رہا ہے ایک آدمی قرآن جلا رہا ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. کیا یہ ہر مسلمان کا فریضہ نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے؟ تو میرا یہ کام ہے کہ میں آنے والی نسل جتنے غیر مسلم ہیں ان کو قرآن کی اہمیت بتاؤں. کہاں سے بتائیں گے جب ہم خود نہیں جانتے؟ اللہ کی نظر میں تو انہیں بہت اچھا ہے، انہیں سچا ہے جو قرآن جلایا. اللہ کی نظر میں ہم پہ زیادہ غصے میں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ہم دنیا کے سامنے دکھاوا کر رہے ہیں، چوم لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس کو دنیا تک پہنچانا ہے، وہ نبی نے جو کام دے کے ہم تک سونپ کے پہنچایا ہے وہ نہیں کر رہے. صحابہ جان دے دی اپنی، وہ کام نہیں کر رہے. ہم کو احساس ہی نہیں. جہاں ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں قیامت کے دن تمہارا گھریبان پکڑ کے پوچھوں گا لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. تم انکار کرے تمہارے ابا سے پوچھوں گا، پوچھتے پوچھتے نبی تک جاؤں گا کہ آپ یہ بات نہیں پہنچائے تھے. پھر واپس آؤں گا تمہارے پاس، جہاں کاروائی رکی تھی سب کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتے جاؤں گا. پھر تم سے تمہارا سوال پوچھوں گا کیوں نہیں کرے یہ کام، کیوں میں پیدا کرا تھا تمہارے کو. تو اصل بات یہی، لوگ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ اصل عبادت ہے کیا چیز جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کیا ہے؟ تو الدعاء هو العبادہ. لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے نفس سے کام شروع کروں گا.
میرے نفس سے کام شروع کروں گا. جب میں دعوت دوں گا قرآن کی تو میرے کو تھیوری معلوم ہونا ضروری ہے کہ میں یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں. واپس جنت میں جانے کے لیے. دعا کا مطلب بھیک بنا دی. میں اللہ سے دعوت کے اندر دیکھیا بلانے کے لیے ندا کا لفظ ہے قرآن میں. اذ نادى ربک کا اس میں پکارنا، آواز دینا، بلانا، لیکن یہاں دعوت کا لفظ ہے. دعوت کے اندر آٹومیٹیکلی 2-3 شرطیں آپ پوری کر دیں. جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کھانے پہ، سب سے پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے محبت ہے. دوسرا ریسپیکٹ سے بلا رہے ہیں اور کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، یا ان کو قبول کرو بولے. جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو میں تو اللہ کو کچھ دے نہیں سکتا، تو لازمی بات ہے میں اللہ سے کچھ مانگوں گا. ادعونی استجب لکم. تو اللہ تعالیٰ تو کلیئرلی بول رہا ہے ادعو، دعا کرو مجھ سے. تو دعا ہمارے پاس بھیک مانگنے کو بنا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مجھ سے بھیک مت مانگو، کچھ مانگنا ہو تو صبر کرو. بالصبر، صبر سے مدد لو. اور صلاح، میرا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ کے. اس کے لیے پیوریفیکیشن چاہیے. تو میں جب بھی اللہ کے سامنے جاؤں گا میں احترام میں رہوں گا. میں اپنے آپ کو عام حالت سے ہٹا لوں گا. میں اب تک دوپٹہ نہیں اوڑھی ہوئی تھی، میں دوپٹہ اوڑھ لی. تو مگر یہ پوری تھیوری پیچھے چاہیے نا. ارے نہیں، بابا آ گئے، دادا آ گئے، وہ آ گئے، انہوں نیچے بیٹھے ہوئے، میں اوپر. بے ادبی لگ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، میرے کھاندے پہ چڑھ جا رہا ہے، میرے اوپر چڑھ جا رہا ہے، یہاں سر پہ ٹھہر کے. کیا اس کے میرے سر کے اوپر اس کے پیر ہے نا. چلیے اس سے اور ایک اچھی مثال میرے ذہن میں آ رہی. آپ تیسری صف میں کھڑے ہوئے، سامنے کی صف میں آخری درجے کا بدماش شرابی کبھی کبھی آ جاتا مسجد کو، جمعے کے دن آیا، اس کے پیر جب انہیں سجدے میں ہے تو میرے سر کو ٹچ ہو رہے نا. بے حرمتی یا بے عزتی کی کوئی نیت ہے کیا؟ یہ ساری باتیں کب آتی دماغ میں؟ یہ گندگی نکالنے سے آتی. جیسا جسم کی گندگی، پیٹ کی گندگی ہے نا، ویسے دماغ کی گندگی ہے. وہاں مٹی کے ڈھیر کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، قبروں پہ جا کے مرشدوں کے پیر پڑھ رہے ہیں. وہاں تو آپ پرپزلی ان کو وہ عزت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں وہاں پر. یہاں تو انہیں بھی سجدے میں، آپ بھی سجدے میں، اس کے پیر کو آپ کا سر لگ رہا ہے، آپ کے پیروں کو پیچھے والے کا سر لگ رہا ہے. تو وضو کرنا، اور دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ اس میں کینسل کر دیے، سارے کنڈیشنز کینسل کر دیے. پانی نہیں ہے، مٹی سے کام لے لو. سفر میں ہے، کوئی بات نہیں. بیمار ہے، پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کوئی بات نہیں. 2 ہاتھ دیوار پہ مارو، چہرے پہ ہو، پاؤں بھی نہیں ہے اس میں. تو کہ کیا ہو جاتا ہے ایسا 2 ہاتھ اس پہ مارنے سے؟ آپ مینٹلی ایک گندگی کی حالت سے فریشنس میں آنا، تو آپ کو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. ورنہ امام کعبہ بھی جو کعبے کے پاس ٹھہر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر پیٹ چیر کے دیکھے تو کچھ تو غلاظت نکلیں گی نا، کچھ تو پیشاب نکلے گا نا. تو پھر وہ اس کی جب بدبو آتے رہتی تو جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے. آپ جانماز بچھا لیتے، ہو سکتا بچے گندگی کر دیے ہوں گے. وہاں میں سجدے میں جاؤں گا، میرے رب سے جو میرا تعلق ہے وہ ہٹ جائیں گا. ارے یہ کیا گندی بدبو ہے بھائی، یہاں پر اس میں پانی آیا تھا، شاید مکی بو آ رہی ہے کارپیٹ میں سے، صاف کرو. تو وہ سب کرنے کے بجائے ایک جانماز بچھا لو. تو اب اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے ٹوپی ضروری ہے، وضو ضروری ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، تو اب آپ کا کنسنٹریشن کہاں ہے؟ کنڈیشنز پورے کر دیا، بس ہے بھائی. اللہ جو مین کنڈیشن لگایا وہ انہیں قبول کرنے والا ہے. کر لیا تو کر لیا، میں تو پڑھ لیتا ہوں نماز، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھ سکتا، وہ بھی ڈال رہے ہیں بلّہ میاں میرے دماغ میں. دیکھو وہ کیا ہے، ہر قرآن کے اوپر لکھا ہوا رہتا لا یمسہ الا المطہرون. ارے وہاں جنوں کی بات ہو رہی ہے، سورہ حج میں یا سورہ جن میں ہے، کہ لوگ جب اعتراض کر رہے ہیں کہ جبرائیل جب قرآن لے کے آ رہے ہیں تو بیچ میں ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں گا، جن شیطان وہاں پر وہ مکس کر کے لا کے محمد کو دے رہے ہیں، اور محمد ہمارے کو الٹی سیدھی باتیں بھی اس میں ڈال کے بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، یہ بہت ایماندار فرشتہ ہے اور امین ہے، روح الامین نام رکھے جبرائیل کا، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر سورہ جن میں ہی بتا دیا کہ جب تک قرآن نازل ہوتے رہا 23 سال تک جنوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے آسمان کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی. جنوں کا ڈائلاگ موڈ نوٹ کر دیا اللہ تعالیٰ، یہ کون سا کلام نازل ہو رہا ہے نہیں معلوم، ہمارا تو آنا جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ، کیونکہ وہ لوگ آرڈر سن کے آ کے یہاں لوگوں کو بھٹکاتے تھے. وہ جو باتیں فرشتوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے
وہ ابلیس سن لے کے اس کے بچے یا اس کا جو بھی فیملی ممبرس ہے سن کے آ کے یہ عاملوں کو دے دیتے، تمہارا بچہ کھو گیا وہاں ہے، تمہارا کتا وہاں ہے، تمہارا آٹو وہاں ہے. بہرحال تفصیل ہو گئی. مین بات ہے کنسنٹریشن. ہاں آپ اپنی گندگی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کنسنٹریٹ نہیں کر سک رہے، صاف ستھرے رہو. اور وہ مسلمان ہوتا کیسا یہ بتاؤ آپ جو بغیر وضو کے رہے. میں تو وہاں پہنچا دیتا ہوں لے جا کے. میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جاتا ہوں تو میرا چہرہ دھو لینا، پانی ہاتھ پھرا لینا، ہاتھ دھو لینا، یہاں تک تو کور ہے نا. اس کی بہترین مثال دے دی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2020 میں کرونا لا کے. وہ دنیا بھر کا سینیٹائزیشن کر رہے ہیں کئی کو جان بچانے کے لیے، موت کے ڈر سے. وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کنسنٹریشن حتیٰ تعلموا ما تقولون. تم جو بات کر رہے ہیں تم کو خود معلوم ہونا چاہیے، تب تو یہ قرآن روکیں گا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اقرؤ نہیں ہے خالی پڑھ لو نہیں ہے، اتلو سمجھو، ما اوحی الیک من الکتاب جو کچھ بھی وحی کے ذریعے سے تم پہ نازل کیا جا رہا ہے. واقم الصلاۃ، پھر میرے ساتھ تعلق قائم کرو. پہلے سمجھو. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو میرا تمہارا تعلق ہے نا یہ تم کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکے گا. بٹ یو ہیو ٹو بی کانسنٹریٹڈ وتھ می. آپ کا پورا کانسنٹریشن چاہیے میرے کو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا ذکر کرو، لوگوں میں جا کے دعوت دو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ جو تمہارا میرا تعلق ہے اس سے بڑا کام ہے دعوت دینا. دعوت دینے کے لیے تم میرے ساتھ تعلق کا کرو. پھر دعوت آ گئی، دعا هو العبادہ. تو دعوت میں پہلے اپنے آپ کو دوں گا. میں خود گندا رہ کے آپ کو بولوں صاف ستھرے رہو، آپ بولتے بھائی جاؤ آپ پہلے. حالانکہ آپ نہیں بولنا چاہیے ویسا. ایک بہترین ٹی بی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، انہیں اسموکنگ کر رہا ہے، آپ کو اسموکنگ سے روک رہا ہے. انہیں شرابی ہے، آپ کو شراب سے روک رہا ہے. آپ کو علاج چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو ٹھیک ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ میں پی رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، میں زہر کھا کے مر جاؤں گا. آپ میرے پاس آئے علاج کرانے کے لیے، آپ اپنا علاج دیکھو بس. لیکن پھر بھی دنیا نہیں مانتی تو میرے کو خود بھی عمل کرنا ہے. ومن احسن قولا، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اس شخص کی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہاں بھی دعا ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. وعمل صالحا، پہلے دعوت دے پھر خود بھی کام کرے. قال اننی من المسلمین. کوئی پوچھے بھائی آپ کون سی جماعت کے ہیں، کون سے فرقے سے؟ نہیں بھائی میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں. جماعت اور فرقے تو کافرہ بناتے، جماعت اور فرقے تو فرق ڈالنے والے متفرقین بناتے، منافقین بناتے، اللہ کے نافرمان بناتے، اللہ کے دشمن بناتے، دعوت کے دشمن بناتے، ہمارے نبی پہ جھوٹ بولنے والے بناتے. 72-73 فرقے ہو جائیں گے بول کے نہیں. اللہ کے نبی تو یہ بولے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی جو رسی آئی ہوئی ہے قرآن، اس کو پکڑ کے رکھو. قرآن کے اندر ہی حدیث ہے، قرآن کی خود حدیث ہے. قرآن پہ آپ لوگوں کو سنائیں گے تو وہ حدیث بن جائے گی، خود پڑھیں گے تو قرآن ہو جائے گی. قراء سے قراءت، آنکھوں سے پڑھ لیں گے تو قرآن ہے، آواز سے پڑھیں گے تو حدیث ہے، اس پہ عمل کریں گے تو سنت ہے. قرآن کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. آپ اہل سنت، اہل تشیع اور فرع اور وہ فلاں، اہل قرآن، اہل حدیث، یہ ہے تفریقہ ڈالنے والے لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے. بس میں سمجھتا ہوں کافی ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا میرے خیال میں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ یا اللہ بس ہم کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں، بیچ میں انہیں آ کے انٹرپٹ کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دعا بتا دیں گا آپ کو. تمہاری کیا کمال کی بات تھی اس کے اندر. میں تو رکھا تھا انہیں بھٹکانے کے لیے، تم میرے سے ہیلپ لے لیے. کھڑکی پہ آ کے کوئی بچہ ایگزام ہال کے سامنے گانے لگایا ہوں گا، آپ کو پلٹا رہا ہوں گا، آپ کو کچھ بھی کر رہا، تمہارا کانسنٹریشن پیپر پہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر تم اتنا بھٹکانے والوں کے باوجود بھی اگر تمہارا کانسنٹریشن میرے پاس رہتا تو تم زیادہ انعام کے مستحق ہوتے تھے. کیا کا وضو، کیا کا یہ، کیا کا وہ. آپ ذرا سوچئے، آپ حمام میں ہیں جمعے کے دن، آپ کے گھر کی دیوار کے پیچھے مسجد ہے، وہاں خطبہ شروع ہو گیا، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو عربی آتی اتفاق سے، وہ ساری قرآنی آیات آپ نہیں سن رہے. حمام روک لیں گے آپ اپنا، موشن روک دیں گے، پیشاب روک دیں گے، اذان ہو رہی حمام کو مت جاؤ. ارے کیا پاگل پن ہے یار. پاگل پن کی آخری انتہا ہے. میں روک لوں، یہ تکلیف برداشت کروں، وہاں سے نماز توڑ کے جانے کا حکم ہے نا. پھر تو نماز کو مت جاؤ. پھر وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ مت آؤ اگر تم ٹینشن میں ہے تو.
بیچ میں سے توڑ کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. اب میں قرآن نہیں سمجھوں گا. آپ کا پسندیدہ گانا چل رہا ہے اور آپ حمام میں ہیں، تو اب آپ کا پورا دھیان وہاں چلے گیا، آپ اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کر رہے ہیں آپ. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر میرے موبائل میں قرآن چل رہا ہے اور میں حمام میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس میں ترجمہ سن رہا ہوں، واٹ از دا پرابلم؟ کیا ہے؟ قرآن کی بے عزتی کر رہا ہوں میں؟ ارے میں تو اتنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کر رہا ہوں. میرے کان تو فری ہے، میرے جسم کے جو پارٹس حمام کے لیے یوز ہو رہے ہیں. میری آنکھیں فری ہے بھائی، میرے کان فری ہے، میں کسی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، میرا دل دماغ تو وہاں لگا ہوا ہے. پھر وہی لوگ خود سے سناتے عمر کو تیر لگا، علی کو تلوار لگی، ان کو کانٹا ہوا، میں جب سجدے میں جاؤں گا تو نکال لینا، کیونکہ میں اللہ کے ساتھ اتنا متعلق ہو جاؤں گا کہ میرے ہوش و حواس کھو دوں گا میں، میرا دل اتنا لگ جائے گا. ہوتا نا بھائی، ارے کام میں بزی تھا میں، چوٹ لگ گئی، خون بھی نکل رہا، لیکن میرے کو احساس نہیں ہے. کیا لیول ہوں گا آپ اندازہ کریے، کام کی دھن کیسی ہے آپ. ارے تم کام میں صبح سے بزی ہے، تمہارے کو خیال نہیں ہے کھانے ناشتے کا خیال نہیں ہے، کھانے کا خیال نہیں ہے. یہ چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ورنہ یہ آپ چلیے یہ مانگتے ہوئے بھی وہ ہو رہا ہے. بس اللہ میری جو کوشش ہے اس پہ، اب کیا بولوں میں، حفاظت کر بولوں. میں ابھی راستے میں اثر میں رکا تو حمام پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. حمام کے دروازے پہ اندر لکھا ہوا ہے، کوئی چپکایا لا کے، وہ اوقاف والے چپکائے ہوں گے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے؟ کیا یہ دعا سکھاتے ہیں ہمارے کو وضو کرے تو اللہم اجعلنی من المطہرین من التوابین والمطہرین؟ کیا اللہ کے رسول یہ بات کر سکتے؟ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور صاف ستھرے رہنے والوں میں شامل کر دے، تو کر دے، میں تو نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. اچھا تو پھر انعام کس چیز کا دینا تمہارے کو؟ جنت کیوں دینا؟ اللہ تو بتا دے گا بھائی میں مدد کرا تھا تمہاری. تو بالکل دماغ سے نکال دو، یہ سارے ٹینشن نکال دو. آپ کسی زندگی بھر کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دے سکیں گے، زندگی بھر آپ کبھی قرآن کو پھیلا نہیں سکیں گے. تو اب سمجھ میں آ گیا یہ کام کس کا ہے. رسول اللہ کا نام لے کے جو جھوٹ پھیلایا گیا، یہ ان خائنوں کا کام ہے، یہ ان مجرمین کا کام ہے جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے. اندر اندر سیاست چلے یہ لوگ کہ قرآن سے دور کیسا ہوتے لوگ. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے میسیج کے اندر، اچھا آپ رسول اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس، جو قرآن آگے پہنچائے بزرگان دین صحابہ اکرام اہل بیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسا جاتے؟ یہ تو بریلویوں کی باتیں ہیں، مشرکوں کی. یعنی آپ میرے کو اللہ سے کٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر ٹرن کر کے بخاری مسلم پڑھا کے، اہل بیت کے قصے سنا کے، صحابہ اکرام کے خلفاء راشدین کے قصے سنا کے میرے کو آپ اللہ سے توڑنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب. اچھا پھر خود ہی بول رہا ہے کہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں آپ. چلیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے. اگر کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو یا اللہ ہم کو اس کا ادراک دے دے، ہم تیرے سے مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ عبادت کرنے کی مدد فرمائیے. ادھر سے جواب آ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جاؤ مدد مانگنا ہے تو صبر سے مانگو اور صلاح سے مانگو، قرآن سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسے بھکاریوں کے ساتھ نہیں ہے. بار بار آ کے ہم میں سے جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے. تمہارا تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے بھیک مانگنے کے علاوہ. جو اصل چیز مانگنی ہے ہدایت نہیں، استغفار کرنا ہے اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وہ فی الآخرت حسنہ، اس کے بدلے میں جو نیکیاں وہاں ملیں گے وہ دے دے. وہ قنا عذاب النار سے سمجھ میں آ گیا کہ میرے کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، ایسے کام میں نہ کروں جو جہنم میں جانا. یہاں ربنا آتنا حسنہ بولے تو اے ٹی ایم میں سے پیسے گر رہے ہیں، تصور یہی بنا دیے. وہ فی الآخرت حسنہ، وہاں حورا ملنا، وہ ملنا، بس اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھو آپ قرآن کی کوئی آیت لے لیجئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کوئی بات لے لیجئے، اس کو بدل کے بتا دیا گیا. الدعاء هو العبادہ بولے تو بھیک مانگنا ہی عبادت بنا دی. لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اپنے آپ کو قرآن سے دعوت دینا اصل عبادت ہے. وہ عبادت ہے تو باقی کی پوری چیزیں قرآن میں آ گئی.
چلیے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.